بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ڈسکشن ہوگی پرسن کے بارے میں۔ پرسن کہتے ہیں اینی بینگ ٹو ہوم لا ایٹریبیوٹس کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ٹو اکوائر رائٹ اینڈ ٹو ایگزیکیوٹ ڈیوٹی۔ کوئی بھی چیز جس کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین قانون نے کر دیا ہو۔ اب قانون دو طرح کا ہے، پازیٹیو لا جو لیجسلیچر بناتی ہے، اور نیچرل لا جو کہ ڈیوائن لا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے۔ اب دونوں کے اندر حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے ڈیوائن لا، ایز اے مسلم ہم بلیو کرتے ہیں وہ اسلامک لا جو قرآن اور سنہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں جو نیچرل پرسن ہے اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جبکہ جو لیگل پرسن ہے، جو پرزمپشن آف لا ہے، اس کی جو وہ فکٹیشیسلی پازیٹیو لا کے اندر اس کو ایک پرسنالٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ نیچرل لا کے اندر بھی اس کے بارے میں پرنسپلز موجود ہیں، لیکن اس میں حقوق اور ذمہ داری نیچرل لا کے اندر اختیار دیا گیا ہے کہ آپس کے اندر معاہدے کی صورت میں طے کر لیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو۔ لیکن پازیٹیو لا میں بعض حقوق اور ذمہ داریاں آلریڈی ان کا تعین قانون میں کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پارٹنرشپ فرم کے اندر جو پارٹنرز ہیں ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے اندر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر کمپنیز کے بارے میں سارا پروسیجر لکھ دیا گیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے اندر۔ مینلی جو لیگل پرسنالٹی ہے اس کے اندر یہ دو ہی آتی ہیں، کمپنی، کارپوریشن اور پارٹنرشپ فرم۔ تو اب سب سے پہلے جو نیچرل پرسنالٹی ہے، نیچرل پرسن کسے کہتے ہیں؟ پرسن بورن نیچرلی ہیز کیپیسٹی ٹو اکوائر رائٹ اینڈ ٹو ایگزیکیوٹ ڈیوٹی۔ جو ایک شخص ہے جو نیچرلی پیدا ہوا ہے اور نیچرلی ہی اس کا انتقال ہوگا، اور اس کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین قانون نے کر دیا ہے۔ اب اس میں لیگل پرسن کسے کہتے ہیں؟ لیگل پرسن کہتے ہیں فکٹیشس پرسن کو، جورسٹکشن پرسن کو، کہ فکٹیشسلی لا کے اندر یہ بیلیو کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک پرسنالٹی ہے، کیونکہ اس کے بھی رائٹس اور لائبلٹیز ہیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو لائبلٹی، یہ تین الفاظ یوز ہوتے ہیں، آبلیگیشن، ڈیوٹی اور لائبلٹی۔ آبلیگیشن یہ مورل بھی ہو سکتی ہے، لیگل بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو مورل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو آبلیگیشن کہتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کہہ لیں احساس ذمہ داری۔ دوسرا ہوتا ہے ڈیوٹی، جو کہ لیگلی بائنڈنگ ہوتی ہے آپ کے اوپر، جو کہ قانون میں لکھ دی گئی ہوتی ہے، یا کہ آپس میں معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر اس کا تعین کر دیا گیا ہے، یا قانون کے اندر اس کو مینشن کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیوٹی، فرض۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتی ہے لائبلٹی۔ لائبلٹی جو ہے یہ ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ جب نیچرل یا لیگل پرسن نے اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فرض کو پورا نہیں کیا تو اب وہ اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ تو اب یہ دو طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا تو وہ سول ہوتی ہے یا کرمنل ہوتی ہے۔ عام طور پر سول کے اندر مدعی انفورسمنٹ آف پلینٹفس رائٹ اگینسٹ ڈیفینڈنٹ، مدعی کا حق مدعا علیہ سے دلوایا جاتا ہے۔ تو اب اس میں جو لیگل پرسن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے لیگل پرسنالٹی جو ہے وہ اپنے کام خود تو نہیں کرتی، وہ تھرو ایجنٹ کرتی ہے اپنے کام، جو سارے ایجنٹ ہیں اس کے، وہ اس کے تھرو ہی کام کرتی ہے۔ جبکہ نیچرل پرسنالٹی جو ہے وہ اپنے کام زیادہ تر خود ہی کرتی ہے، لیکن بعض کاموں کے لیے وہ ایجنٹ کو بھی اپوائنٹ کر دیتی ہے، نیچرل پرسن ایجنٹ کو بھی اپوائنٹ کر دیتا ہے۔ تو اب وہ جو لیگل پرسنالٹی ہے وہ اپنے ایجنٹ کے تھرو کام کرتی ہے، تو اس لیے جو اس کی انفورسمنٹ آف پلینٹفس رائٹ اگینسٹ ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ ایجنٹ کے تھرو ہی پورے کیے جائیں گے۔ جبکہ کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ اس میں امپریزنمنٹ آپ لیگل پرسنالٹی کو دے نہیں سکتے۔ بعض ممالک میں بعض قوانین کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سی ای او یا مینیجر کے لیے امپریزنمنٹ کی بعض شکیں موجود ہیں، لیکن عام طور پر فائن ہی ہوتا ہے لیگل پرسنالٹی کو۔ تو اب سب سے پہلے دونوں میں فرق کیا ہے، نیچرل پرسن میں اور لیگل پرسن میں؟ جو دونوں کے اندر کیپیسٹی ہے
پہلے تو دونوں کے متفرقات کیا ہیں، دونوں کے اندر سملیرٹیز کیا ہیں؟ سملیرٹیز کیا ہیں کہ دونوں جو ہے، دونوں پرسنالٹی کا درجہ حاصل ہے دونوں کو، دونوں اکوائر کر سکتے ہیں رائٹ کو، دونوں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ڈیوٹی کو، پھر دونوں جو ہے وہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، پرسن نیم کے ساتھ، ان کے خلاف ان کے پرسن نیم کے ساتھ، نیم کے خلاف ان کے خلاف ان کے پرسن نیم سے، پرسنل نیم سے جو ہے وہ سوٹ فائل ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے نام پر پراپرٹیز رکھ سکتے ہیں، دونوں نیچرل پرسن بھی لیگل پرسن بھی اکوائر کر سکتے ہیں، ہولڈ کر سکتے ہیں، اور جو اونڈ کرتے ہیں پراپرٹیز کو، اس کو وہ بیچ بھی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے نام سے معاہدے جو کانٹریکٹس ہیں اس کے اندر بھی انٹر کر سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں، نیچرل پرسن بھی کر سکتے ہیں، لیگل پرسن بھی کر سکتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو نیچرل پرسن ہے وہ نیچرلی بورن ہوا ہے اور نیچرلی اس کی ڈیتھ ہوگی، جبکہ جو لیگل پرسن ہے وہ لا کے نتیجے میں اس کا وقوع پذیر ہوا ہے، جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے لیگل پرسنالٹی کی، انڈر اے لا اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور لا کے تھرو ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نیچرلی اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ پھر جو لیگل پرسن ہے وہ اپنے کام، جو اپنی ڈیوٹیز ہے وہ ایجنٹ کے تھرو ادا کرتا ہے، جبکہ نیچرل پرسن خود سے وہ ان کی اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایجنٹ کو، جو پرنسپل ایک بن جاتا ہے اور دوسرا ایجنٹ کو آتھورائز کرتا ہے بعض کاموں کے لیے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد جو لیگل پرسنالٹی ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے کوئی انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو گیا، ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہو گیا، وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ اب اس میں ایک شخص تو نہیں ہوتا، اب جو لیگل پرسن ہوتا ہے اس میں سیورل پرسنز ہوتے ہیں، وہ انڈر ون امبریلا، انڈر ون نیم وہ کام کرتے ہیں۔ تو اب وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ پراپرٹی اون کر سکیں، دوسروں کے ساتھ معاہدے کر سکیں، سیورلی نہیں، جو کولیکٹیولی وہ ایک نام جو رجسٹر کرواتے ہیں جس نام کے ساتھ، اس نام سے پھر وہ معاہدوں میں انٹر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے لیگل پرسنالٹی بنانے کا، تاکہ قانون اگر وہ عدالت کے اندر بھی جائیں تو وہ ایک جو لیگل پرسنالٹی ہے اس کے خلاف ہی وہ دوسروں کے خلاف جائے اپنے ایک نام کے ساتھ، اور دوسرے جو ہے اس کے خلاف بھی ایک نام کے ساتھ آئیں عدالت کے اندر۔ تو یہ انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے۔ نمبر 2، اس میں فنڈ جو ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے، اگر اسلامی ہو تو وقف کہتے ہیں، اگر جنرل ہو تو اس کو ٹرسٹ کہتے ہیں۔ جو ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے اس میں ایک آتھر ہوتا ہے، پھر جو دوسرا ہوتا ہے وہ ٹرسٹی ہوتا ہے جس کو وہ پراپرٹی حوالے کی جاتی ہے، ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو اس کے بینیفٹس لیتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے بینیفیشری۔ تو وہ ٹرسٹ بھی رجسٹر ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی اس کا ایک نام ہوتا ہے، وہ ایک لیگل اینٹی ہے، وہ معاہدوں میں معاہدوں میں انٹر کر سکتا ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی اون کر سکتا ہے، پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر سکتا ہے ٹرسٹ کے نام کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو 2 مین لیگل پرسنالٹیز ہیں، کارپوریشن اور پارٹنرشپ فرم۔ کارپوریشن اور پارٹنرشپ فرم، کارپوریشن جو کمپنی ہوتی ہے اور پارٹنرشپ جو کہ ایک پارٹنرشپ فرم ہوتی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو کارپوریشن ہے وہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے، جبکہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی نہیں ہے۔ کارپوریشن ہے جو کمپنی ہے اس کو رجسٹر کروانا ضروری ہے، پارٹنرشپ فرم کو رجسٹر کروانا ضروری نہیں ہے۔ کارپوریشن جو ہے وہ کمپنی ہے، وہ پرپیچول سکسیشن ہے، اگر کوئی شیئر ہولڈر انتقال کر بھی جاتا ہے تو کارپوریشن کمپنی ختم نہیں ہوگی، جبکہ پارٹنرشپ فرم اگر کوئی پارٹنر انتقال کر جاتا ہے تو پارٹنرشپ فرم ختم ہو جائے گی۔ جو کارپوریشن ہے وہ اپنے نام کے ساتھ معاہدوں میں حصہ لے سکتی ہے، جو پارٹنرشپ فرم ہے وہ نہیں لے سکتی۔ جو کارپوریشن ہے وہ اپنے نام پہ پراپرٹیز رکھ سکتی ہے، پارٹنرشپ فرم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ مین ڈفرینسز ہیں ان میں، کارپوریشن میں اور پارٹنرشپ فرم میں۔ کارپوریشن اور کمپنی جسے کہتے ہیں، پاکستان کے اندر اس کا کمپنیز ایکٹ ہے 2017 کا، اور جو پارٹنرشپ کے لیے ہے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کا۔ اس کے بعد ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے لیگل پرسن، سول پرسنالٹی، جیسا کہ جو کنگ کہہ لیں آپ یا اسٹیٹ کہہ لیں۔ جو کنگ ہوتا ہے اس کی دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کی نیچرل پرسنالٹی ہوتی ہے
جو کہ ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ وہ نیچرلی بورن ہوا ہے، نیچرلی اس کی ڈیتھ ہوگی، اور ایک ایکس آفیشیو جو کنگ شپ ہے، مونارکی کے اندر جو کنگ شپ ہوتی ہے وہ ایز اے لیگل پرسنالٹی، وہ ایکس آفیشیو جو کنگ شپ ہے وہ جاری رہتی ہے، وہ کنگ شپ ختم نہیں ہوتی، کنگ انتقال کر جاتا ہے، نیا کنگ آ جاتا ہے، وہ کنگ شپ جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، وہ لیگلی کریٹ ہوئی ہوتی ہے اور لیگلی ہی وہ اینڈ ہوگی، نیچرلی نہ وہ کریٹ ہوئی ہے، نیچرلی نہ ہی وہ اینڈ ہوگی۔ تو جو اچھا پھر اس میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کو بھی لیگل پرسنالٹی کا یا کارپوریشن کا درجہ حاصل ہے۔ وہ کیسے ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ جو لیگل پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں سیورل پرسنز انڈر ون امبریلا آ جاتے ہیں، اور انڈر ون امبریلا ایز این ایجنٹ آف دیٹ پرٹیکولر امبریلا یا اس کو ایک نام دے دیتے ہیں، اور پھر وہ سارے لوگ ایز این ایجنٹ آف دیٹ پرٹیکولر اینٹی کام کرتے ہیں، اس کو آپ کارپوریشن کہہ لیں۔ تو اسٹیٹ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سو کرتی ہے، اس کے خلاف اس کے نام کے ساتھ سو ہو سکتا ہے، کین بی سوڈ۔ پھر وہ پراپرٹی کو اون کر سکتی ہے اپنے نام کے ساتھ، ڈسپوز آف کر سکتی ہے، معاہدوں میں حصہ لے سکتی ہے۔ پھر حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسٹیٹ کی، جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں اور ڈیوٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ کے حقوق ہیں، جس طرح کہ آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، کہ ہر شخص جو ہے وہ لائل رہے گا اسٹیٹ کے ساتھ، اوبیڈینٹ رہے گا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ۔ تو یہ لوگوں کے اوپر حقوق ہیں۔ ایک شخص کے جو حق ہے، جو ایک شخص کی ڈیوٹی ہے دوسرے شخص کا وہ حق ہے۔ اچھا پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں اسٹیٹ کو کارپوریشن کا درجہ حاصل نہیں ہے، تو یہ بات پریکٹیکلی درست، ان فیکٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان لا اس آپ کو کہہ لیں گے درست ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر مونارکی ہے، تو وہاں پہ جس طرح پاکستان میں سارے کام اسٹیٹ کے نام کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انگلینڈ میں سارے کام کنگ کے نام کے ساتھ ہوتے ہیں، کراؤن یا کوئن کے نام کے ساتھ۔ تو اس لیے ساری جو پراپرٹیز ہیں وہ اسٹیٹ اون نہیں کرتی بلکہ وہ کنگ اون کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، پروونشل گورنمنٹ کی ہیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس، تو وہ اسٹیٹ اون کرتی ہے پراپرٹی، نہ کہ کوئی ادھر کوئی مونارکی ہے نہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ اون کرے۔ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو وہ آنرشپ جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی پرسنل آنرشپ میں نہیں ہے وہ پراپرٹیز، وہ ایک اسٹیٹ کی آنرشپ میں ہے۔ تو اسی لیے جو لیگل پرسن ہوتا ہے وہ پراپرٹی کو اون کر سکتا ہے، تو اس لیے جو اسٹیٹ ہے یہ کارپوریشن کا درجہ اس کو حاصل ہے، یہ بھی ایک لیگل پرسنالٹی ہے، وہ پراپرٹی کو اون کر سکتی ہے۔ تو یہ مین لب لباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نیچرل پرسن اور لیگل پرسن۔ اس کے بعد ایک ان بورن پرسن ہوتا ہے۔ کیا ان بورن پرسن کے حقوق ہیں؟ جی بالکل، ان بورن پرسن کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے حقوق کو اکوائر کر سکتا ہے اپنی پیدائش کے بعد۔ اچھا پھر یہاں پر جو اسلامک لا ہے، اسلامک لا کے اندر 4 مین کمپوننٹس ہیں۔ ایک حاکم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، احکامات نازل کیے انسانوں کے لیے، ہیومن بینگز کے لیے، قرآن و سنہ کے اندر وہ مینشنڈ ہے۔ حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر محکوم علیہ ہیومن بینگز جو نیچرل پرسن ہے، نیچرل پرسن جو ہے ان کے لیے احکامات وہ نازل ہوئے۔ پھر اس کے بعد محکوم فی، جس چیز کے بارے میں حکم نازل ہوئے، اور پھر حکم 2 طرح کا ہوتا ہے، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی کے اندر بتایا جاتا ہے کون سا جو عمل ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مندوب ہے، مستحب ہے، کون سا مباح ہے، کون سا مکروہ ہے۔ جبکہ حکم وضعی میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا جو عمل ہے وہ صحیح ہے، کون سا باطل ہے، کون سا فاسد ہے، سبب، شرط، معنی، رکن، ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ رول، عزیمہ اور رخصہ جو ایکسیپشن ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے جو پرسن کے حوالے سے وہ ہے محکوم علیہ۔ جو اسلامک لا، اسلامک جورسپروڈنس کے اندر محکوم علیہ کی ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ ہیومن بینگ نیچرل پرسن کے لیے اسپیسیفکلی یوز ہوتی ہے۔ اچھا اس میں جو ہیومن بینگ ہے اس میں کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ کیپیسٹی کس چیز کی جی؟ کیپیسٹی ٹو اکوائر رائٹ اینڈ ٹو ایگزیکیوٹ ڈیوٹی۔ کیپیسٹی ٹو اکوائر رائٹ کو عربی میں کہتے ہیں اہلیت الوجوب، اور اینڈ ٹو ایگزیکیوٹ ڈیوٹی کو کہتے ہیں اہلیت الادا۔ تو اب وہ جو ان بورن پرسن ہے اس کی کیپیسٹی ٹو اکوائر رائٹ جو ہے وہ اس کی پیدائش کے بعد ہی آئے گی،
ظاہر ہے ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آیا، اور ایگزیکیوشن آف ڈیوٹی کی جو ہے وہ پھر وہ جب وہ بالغ ہو جائے گا اس وقت اس کی ڈیوٹی کی ایگزیکیوشن کی کیپیسٹی اس کے پاس آ جائے گی۔ تو اب یہ جو کیپیسٹی ہے اس کو متاثر کرنے والی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مائنورٹی ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عوارض سماویہ نیچرلی اسپیکٹس ہے، نیچرل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کیپیسٹی متاثر ہوتی ہے، اور ایک جو انسانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کو کہتے ہیں عوارض ارضیہ۔ عوارض سماویہ میں شامل ہے جس طرح مائنورٹی، ایک بچہ ہے، اب انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، بچہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ وقت کے ساتھ ہی بڑا ہوگا، تو صغر ہے، ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، وہ حقوق ہوتے ہیں اس کے، جس طرح ان بورن پرسن ہے تو اس کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس کی پیدائش کے بعد وہ اپنے حق کو ایکوائر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنون ہے، پاگل شخص ہے، جب تک کہ وہ عقل نہیں آ جاتی اس میں، اس کی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے، بلکہ ہے ہی نہیں اس کی کیپیسٹی، اس کے اوپر کسی بھی طرح کی جو اسلامی فرض نہیں ہے، اس کے اوپر جو فرائض ایک ذی شعور شخص کے اوپر ہیں وہ پاگل کے اوپر نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ایک بچے کے اوپر جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، سوئے ہوئے کے اوپر جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا، اور پاگل کے اوپر جب تک کہ وہ عقل مند نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد ایک اتا کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو بعض اوقات پاگلوں کی طرح بیہیو کرے اور بعض اوقات ٹھیک ہو، تو ایسے شخص کی بھی کیپیسٹی ٹھیک جب ہوگی، جب مکمل جب ہوگی، جب تک کہ جب وہ ٹھیک ہو۔ جب وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرے تو اس کی کیپیسٹی ٹھیک نہیں ہو، مکمل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نوم، نسیان، نیند کی صورت میں بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی، نسیان، بھول چوک۔ پھر اغما، انکانشیسنیس۔ پھر اس کے بعد خواتین کے لیے بعض ایام ہوتے ہیں، حیض اور نفاس، مینسز، مینسٹوریشن، اس میں بھی خواتین کے اوپر ڈیوٹیز جو ہے وہ پوری اپلائی نہیں ہوتی، وہ ان سے ریکوائرڈ نہیں ہوتی اسلامک لاء کے اندر۔ پھر اس کے اندر رق جو سلیوری ہے، مرض الموت ہے، مرض الموت کے اندر بھی جو شخص ہے وہ اس کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جو پراپرٹی کے ساتھ حقوق منسلک ہیں وارثین کے، اس لیے وہ ساری پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا، صرف 1/3 تک اپنی وصیت کر سکتا ہے، اور جو 1/3 اور اس سے اوپر کی ایگزیکیوشن جب ہی ہوگی جب وہ دوسرے وارثین جو ہے وہ مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، وہ اس میں جو ہے وہ بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ عوارض سماوی ہوتے ہیں۔ عوارض ارضیہ، جہل ہے، سکران ہے، اب جہل کہتے ہیں اگنورنس کو، خطا، مسٹیک ہوگی۔ پھر اس میں ایک لفظ ہوتا ہے صفا، اسٹوپڈ، کہ وہ ہے تو شخص ٹھیک لیکن جان بوجھ کے بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ ہزل ہے، ہنسی مذاق کرنا۔ سکران ہے، یہ جو آپ انٹاکسیکیشن ہے وہ بھی کیپیسٹی کو متاثر کرتی ہے۔ اور پھر اکرا، زبردستی، کوئرجن، انڈر کوئرجن کوئی شخص کوئی عمل کرے تو ظاہر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ اس لیے اس کی لائبلٹی بھی اس حساب سے کم ہوگی۔ اب یہ چیزیں ہیں جو کہ متاثر کرتی ہیں کیپیسٹی کو انسان کی۔ تو اب جو ان بورن پرسن ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے حقوق وہ ایکوائر کرے گا۔ ان بورن پرسن ہے، اس کے حق میں وصیت بھی ہو سکتی ہے۔ ان بورن پرسن جو ہے وہ انہیریٹنس میں حصہ بھی لے گا، لیکن اپنی پیدائش کے بعد۔ پھر ان بورن پرسن اگر اس کی جو والدہ ہے، پریگننٹ جب ہے، وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، تو اب اس کی جو والدہ ہے اس کو کسی جرم میں سزائے موت ہو گئی ہے، تو اب اس سزائے موت کی ڈیتھ پینلٹی کی ایگزیکیوشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی والدہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ اور پھر ایک حدیث کے مطابق اسلامک لاء میں جب تک کہ وہ کھانا پینا شروع نہیں کر دیتا اس وقت تک اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی ڈیتھ پینلٹی کی۔ پھر اس کے بعد اگر خاتون جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اس کو کسی نے زخمی کیا ہے اور اس زخمی ہونے کے نتیجے میں بچہ جو پیٹ میں ہے اس کو بھی زخم پہنچے ہیں، تو بچہ اپنی پیدائش کے بعد ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے ان انجریز کی۔ اسی طریقے سے بچہ جب پیدا ہوا، اگر بچہ جو ہے ماں کو زخمی کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ بھی زخمی ہوا ہے، اور بچہ اپنے پیدا ہونے کے بعد ان انجریز کی وجہ سے جو کہ اس کی ماں کو دی گئی ہیں، ان انجریز کی وجہ سے بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ تو جس شخص نے وہ انجریز دی ہیں وہ مرڈرر ڈکلیئر ہوگا اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو اگر بچہ ان بورن پرسن ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے والد جو ہے ان کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی جب وہ
ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو پیدا ہونے کے بعد اگر وہ قاتل ہے وہ دیت دینا چاہتا ہے تو اس میں سے حصہ اس ان بورن پرسن کو بھی ملے گا، جو کہ جب پیدا ہو جائے گا اس کے پیدا ہونے کے بعد پھر وہ دیت میں سے جب وراثت میں بھی حصہ اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے دیت اگر اس کے والد والدہ یا جو بھی دیت بنتی ہے اس میں سے اس کا جو حصہ ہوگا، وارثین کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں سے ان بورن پرسن کو بھی اپنی پیدائش کے بعد ملے گا۔ اس کے بعد ان بورن پرسن کے حق میں وقف ٹرسٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے، اور جو آتھر ہے وہ ٹرسٹ کریٹ کرے گا، ٹرسٹی کسی ایک زندہ شخص کو بنائے گا، بینیفیشری بنائے گا ان بورن پرسن کو، اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو اب اس کے جو بینیفٹس ہیں ٹرسٹ کے وہ بچے کو پہنچائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک ہے اینیمل کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان حقوق کو نیچرل لاء کے تحت یا پازیٹیو مورالٹی کے تحت کور کیا جاتا ہے۔ ان کو آپ اوبلیگیشن کہہ لیں، وہ زیادہ مناسب لفظ ہے اس کے لیے بنسبت کے حقوق کے، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک مجسمہ ہے، مجسمہ کسی شخص نے بنایا، مصور نے، اب مجسمہ جب بنایا ہے تو اب آپ اس مجسمے کو خراب نہیں کر سکتے، اب اس مجسمے کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو خراب نہ کریں، بلکہ اس کے بنانے والے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جو جانوروں کے حقوق ہیں وہ جانور کے بذات خود حق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ڈیوٹی اوبلیگیشن عائد کی ہے کہ ہر ذی شعور جو ذی روح شخص ذات، ہر ذی روح جو اینٹیٹی ہے، اگر اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ کو اس کی نیکی ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس چیز کے اندر بھی جان ہے اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ اینیمل کی انڈر اوبلیگیشن ہے انسانوں کے اوپر، یہ نیچرل لاء اور پازیٹیو مورالٹی کے اندر، لیکن جو پازیٹیو لاء ہے اس کے اندر ایسے کسی جانوروں کے حقوق کا تعین نہیں کیا گیا عام طور پر۔ ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر ایسا کر دیا گیا ہو، لیکن عام طور پر دنیا کے اندر جو پازیٹیو لاء ہے اس کے اندر اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ پھر اگر جانوروں کے واقعی میں حقوق ہوتے تو پازیٹیو لاء کے اندر، تو سب سے بڑا جو انسانوں کا حق ہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے، جبکہ اگر رائٹ ٹو لائف جانوروں کا حق ہوتا تو پھر سلاٹرنگ پر پابندی ہونی چاہیے تھی، تو سلاٹرنگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، تو اس لیے یہ ان کو حقوق کے بجائے، رائٹ کے بجائے اوبلیگیشن کہا جا سکتا ہے، جو نیچرل لاء اور پازیٹیو مورالٹی کے اندر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ کریچر ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہیں۔ تو ان جو بھی ذی روح چیز ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ میں نے آپ کے سامنے نیچرل پرسن، لیگل پرسن، ان بورن پرسن، اینیمل، اور پھر آخر میں ڈیڈ مین۔ کیا ڈیڈ مین کے حقوق ہوتے ہیں؟ ڈیڈ مین کے بھی حقوق نہیں ہوتے۔ ڈیڈ مین کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں، جس طرح کہ پراپرٹی کے اندر اس کے حقوق ہیں، تو پراپرٹی کے اندر جتنے حقوق ہیں وہ ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں، منتقل ہو جاتے ہیں اس کے وارثین میں۔ اسی طریقے سے ڈیڈ مین کو جو برا نہیں کہا جاتا، ڈیڈ مین کو برا کہنا برا سمجھا جاتا ہے، وہ کیونکہ اس کے وارثین کو برا لگے گا، تو اس لیے وہ جو برا ڈیڈ مین کو برا نہ کہنے کا حق ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، وہ اس کے وارثین کا حق ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے وہ بیٹے تھے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، تو اس کے بعد بعض صحابہ نے ان کے سامنے ابو جہل کی برائی کی، ان کو برا لگا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم اس کے سامنے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد کی برائی نہ کیا کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حق تھا ڈیڈ مین کا، وہ اس ڈیڈ مین کا حق نہیں تھا، بلکہ اس کے وارث کا حق تھا، کہ تم جب ڈیڈ مین کو برا کہتے ہو تو اس کے وارث کو برا لگتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پرسن کے بارے میں بیان کر دیا، نیچرل پرسن، لیگل پرسن، ڈیڈ مین، ان بورن پرسن، اور پھر اینیمل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔